جو مرکزی تھیم عنوان وہ احکام کا ہے اور ٹائٹل اس کا خواتین کے ساتھ ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کو صدیوں سے خواتین کو بطور کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ قسمت اور نصیب کی بات ہے کہ جو بندہ ان احکام کو لے کے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس میں خوشیاں لے کے آئے۔ آج ان خواتین میں سے کہ جن کی حرمت دائمی ہے وہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی۔ 5واں پارہ اس کا آغاز والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ ایسی خواتین جو کہ شادی شدہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا، جو کسی شادی شدہ عورت پہ ڈورے ڈالتا ہے اور اسے اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ تو دین اسلام بڑا واضح دین ہے، یہ ہر اعتبار سے عزت، آبرو، وقار اور لحاظ سے پوری بات کرتا ہے۔ اس کے بعد لونڈیوں کا ذکر ہے، لونڈیوں پہ ہم نے پوری تفصیل وہ پیچھے ذکر کر دی تھی کہ اسلام انہیں کیا عزت دیتا ہے، کیا آبرو دیتا ہے، جان کا پاس، رہنے کے لیے چھت، لباس، کھانا پینا اور وہ تمام سہولتیں جو ایک عورت کو چاہیے اسلام انہیں آزادی کے ساتھ مہیا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں کسی بند کوٹڑی کے اندر وہ جلاتا ہے یا وہاں پہ انہیں رکھ کر کے مارتا ہے۔ اسی طرح جو ایک بہت بڑا حکم ہے اس میں، اور وہ سورۃ البقرہ میں بھی تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے بندے بن کے اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس بندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تمام اعمال جس میں شراکت کی گندگی ہو اور شرک ہو، وہ بیت اللہ کا طواف کیوں نہ ہو، عمرہ اور حج کیوں نہ ہو، کتاب اللہ کی تلاوتیں کیوں نہ ہوں، صفا مروہ کی سعی کیوں نہ ہو، وہ منہ پہ مار دی جاتی۔ یہ جن لوگوں کو رگڑا گیا نا وہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ تو اس لیے کتاب اللہ کو پڑھنے والا بندہ ترجمے کے ساتھ جو پڑھتا ہے، اللہ سے بڑی امید ہے کہ وہ شرک چھوڑ دیتا ہے، وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنی توحید کی بات کی ہے اور انسانوں کو بندہ بننے کی بات کی ہے، اکثر اوقات یوں ہوا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی ہے۔ یاد رہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی پیدا کرنے میں خالق ہے اور اس کا ڈائریکٹ جو ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ پہلے نمبر پہ باپ ہے، پھر ماں ہے۔ پہلے نمبر پہ باپ ہے، پھر ماں ہے۔ یہ تفصیل سورۃ النساء کے شروع میں آنی چاہیے تھی لیکن میں بعض وجوہات پہ اسے چھوڑ گیا کہ اس کائنات کی تخلیق میں اور آگے چلانے میں اللہ نے جس مورے کو، جس کردار کو سب سے پہلے لیا اور چنا ہے وہ مرد ہے، اور مرد بھی شوہر کے روپ میں۔ اگر کسی سوسائٹی کو معزز دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں مرد کو شوہر کے روپ میں معزز کر دیجئے، اور بالخصوص خواتین اس نقطے کو سمجھیں۔ اللہ نے دوسرا اس کا جو ساتھی اور ہیلپر بنایا ہے رشتوں میں وہ عورت ہے، اور عورت کا دوسرا نمبر ہے۔ یہ مرد کے وجود میں سے ہے۔ کئی دفعہ مائیں غصے میں آ کر کے بچوں کو کہہ دیتی ہیں کہ میرے سے پیدا ہو کے مجھے باتیں، تو جو مرد سے پیدا کی گئی ہے اسی نقطے کے تحت اسے بھی اپنے شوہر کو مضبوط کرنا ہوگا، توڑنا نہیں ہوگا۔ اسی درخت پہ بیٹھ کے اسی کی شاخیں کاٹی جائیں اور جڑیں کاٹی جائیں تو انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلا کردار مرد کا شوہر کے روپ میں، پھر اس کے بعد عورت کا کردار بیوی کے روپ میں۔ جب یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا
تو پھر پتا چلے گا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. اولاد اس کے لیے سب سے پہلے باپ. ماں اکثر کہتی ہے تینوں میں انہیں سال دودھ پہ آیا تو دودھ حرام کیتا ہے. میرے خیال میں باپ یہ جملہ کہہ نہیں سکتا. جیسے مائیں رو لیتی ہیں باپ رو نہیں سکتا, یا عورت رو لیتی ہے مرد رو نہیں سکتا. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا دل نہیں ہوتا. اللہ نے اسے تھوڑا سخت بنایا ہے. اگر یہ بھی نرم ہو جاتا, کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کانٹے بن جائیں, پھولوں کی طرح نزاکت وہ لے آئیں, تو پھر پھول کی حفاظت نہیں ہوتی. اور الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو مرد بن کر کے حفاظتیں کرنا پڑتی ہیں. اور یہاں یاد رہے کہ دودھ اکیلی عورت کا نہیں ہوتا. اگر آپ فقہ پڑھیں تو ہم اس کو لبن الفحل کہتے ہیں کہ یہ دودھ فحل کی وجہ سے ہے, نر کی وجہ سے ہے. اگر عورت کی شادی نہ ہوتی, شوہر نہ ہوتا, تھرو پراپر چینل ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز تعلق رکھا ہے, وہ نہ ہوتا تو دودھ بھی کبھی نہ آتا اور اترتا بھی نہ. یہ شادی کے بعد مرد کے ساتھ تعلق ہے. یہ دودھ اس کی نسبت مرد کی طرف ہے, اس کی اصل مرد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے آلات, اس کے ذرائع اور سسٹم خواتین میں رکھا ہے, لیکن وہ تب تک کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ مرد نہیں جڑتا ہے. تو اس لیے یہ دودھ دونوں کا ہے. اور بچوں کو اپنے حلالی ہونے کے لیے زیادہ نہیں تو صرف ایک کتے جیسے جانور پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جو 2 دن دودھ پی کے یا 1 دن پی کے ساری زندگی اس در کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظریں جھکائے رکھتا ہے اور دم ہلاتا رہتا ہے, تو پھر ایک انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. والدین کو یہاں نہیں بھلانا چاہیے اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ. اسی طرح اللہ نے سورۃ النساء میں وہ منظر کھینچا ہے, فکیفا, کیفیت کیا ہوگی, کب, اذا جئنا بک من کل امت بشہید, محبوب جب ہر گروہ, ہر جماعت, ہر امت میں سے ان کے معاملات بھی آئیں گے اور ان کے اوپر گواہ بھی آپ کو لایا جائے گا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں سن کے اپنی مضبوط گرفت جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کچھ اور ہوگی. ہم تو سن کے گزر جاتے ہیں نا, ہمیں کیا, ہم نے تو بس تلاوت کی حد تک نظر رکھی ہے, لیکن معانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کو جتنا قرآن مجید زیادہ گہرائی سے سمجھ آنے لگتا ہے, بندہ اتنا ہی اپنے آپ کو وہ ایزی نہیں ہوتا, تکلیف میں ہوتا ہے, ڈپریشن میں ہوتا ہے, وہ ٹینشنوں میں ہوتا ہے. کیا بنے گا, کیا کیفیت ہوگی, کیا حالات ہوں گے. اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ذکر کرنے کے مقاصد ہمارے سامنے ہیں کہ مرد کو بھی قیامت یاد رہے, عورت کو بھی یاد رہے, اور والدین, عزیز و اقارب, رشتہ دار, تعلقات میں اپنی آخرت کو یاد رکھیے گا. معاملات تمہارے پاس نہیں رہنے, یہ عبادتیں چھن سکتی ہیں اور یہ چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں. اللہ رب العزت نے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد پھر جو ہے ایک بڑی عظیم بات کی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی بھی نبی کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ ان کی پیروی کریں, ان کے پیچھے چلیں, وہ ان کو لے کر کے جنت کی طرف چلیں. یہ آیت بہت کم آپ دیکھیں گے کہ ان سٹیجز پہ بیان ہوتی ہے جن سٹیجز پہ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا بیان ہوتا ہے. اتنا حصہ چھوڑ جائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. پیغمبر بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی مانی جائے. ایک بات دیکھیے, ہم جب اس مصلی پہ کسی کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کے اللہ اکبر کہنے کی قدر کرتے ہیں, ساتھ ملتے ہیں. جیسے جیسے کنورٹنگ تکبیریں آتی ہیں, ایک رکن سے دوسرے رکن میں کنورٹ ہوتے تو ہم ساتھ جاتے ہیں, ہم پیچھے رہتے ہیں, ہم ان سے پہلے سلام نہیں پھیرتے. اور یہ کون ہے, یہ نبوت کے وارث ہے. اور جو خود نبی اور پیغمبر ہیں ان کی کبھی مانی, نبیوں کو مانا گیا ہے, منایا گیا ہے, لیکن ان کی مانی نہیں گئی. اس کی دلیل اگلی ہے یہی ٹکڑا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. محبوب اگر ان میں سے کوئی اپنی جان پہ ظلم کر لیتا, یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے, جاؤ کا, یہ آپ کے پاس آتے, آپ کے پاس آتے
اور ایسے ہی ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو میرے محبوب کی زندگی میں آئے اور انہوں نے بتایا، جیسے دہیا کلبی آیا تھا، بیٹیوں کا قاتل، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا، اور آ کر کے اپنا ظلم بتایا تھا. فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آئیں، اللہ سے استغفار کریں. واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے پیغمبر بھی اللہ سے معافی مانگے اور استغفار کریں. لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی اور مہربان بھی پائیں گے. اب اس بندے نے کتنے ترلے ڈالے تھے کہ حضور مجھے وہ کیفیتیں، اور واقعی ایک بندہ مر جائے تو بندے کو ساری زندگی وہ نہیں سونے دیتا. تو بچیوں کا رونا، ان کا بلکنا، ان کا تڑپنا، ان کے جسموں کا تھرکنا، اور ان کے منہ میں مٹی آنا، الٹا ان کو گاڑا جانا، اور میرے ہاتھوں میں ان کی موت واقع ہونا. الہ العالمین مجھے یہ معاف کر دیں گے؟ کہا الاسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما قبلہ والحج یجب ما قبلہ. اسلام لے آؤ، پچھلے گناہ معاف، توبہ کر لو، پچھلے گناہ معاف، حج کر لو، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. بڑی واضح تھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے دکڑے، اپنے اپنے ظلم لے کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، محبوب بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا. اب اس سارے سینیریو کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر پر. یعنی اتنے واقعات، اتنے معاملات، اور پورا 23 سالہ دور اس آیت کی تعبیر بھی، تفسیر بھی، تشریح بھی، توضیح بھی. وما ارسلنا من رسول، جتنے بھی نبی آئے تھے، پہلے جملے کو بھی چھوڑ دیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور جو آگے ہوتا رہا پریکٹیکلی اسی بھی چھوڑ دیا. وہ روایت اٹھا کر کے کہ جس کا محدثین نے ساری حقیقت بیان کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آج تک اسی پہ ڈٹے ہیں، اور اس کو وسیلے میں لا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کے متصل بات بھی کیا ہے، فلا وربک، محبوب نہیں، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں، پھڈوں میں، رولوں میں، لڑائیوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ فیصلہ کر دیں پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور ایسے مانیں جیسے ماننے کا حق ہے. پیغمبر نے توحید پہ فیصلے کیے، رسالت پہ فیصلے کیے، عدالت پہ فیصلے کیے، شرک کی بابت فیصلہ کیا، بدعات پہ فیصلے کیے، اصول، قاعدے، ضابطے بتائے، لیکن مومن ماننے کو تیار ہی نہیں. بس وہ جو اپنے ذہن میں آ گئی ہے، جی آپ کا نام لے کر کے وسیلہ ڈالنا ہے، اللہ حضور کے طفیل بخش دے. اور 1.25 لاکھ میرے محبوب کے بزرگ تھے، انبیاء تھے، مجھے ایک بھی دعا ایسی نہیں ملی جس میں حضور نے ان میں سے کسی کا واسطہ ڈالا. وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ گزرایا، وہاں بھی واسطے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ وہ جو تیرا آخری پیغمبر آنا نا، اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. اتنے بڑے بڑے جھوٹ گھڑے گئے، اور اپنوں نے کتابوں میں لکھا کہ یہ موضوع روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، لیکن ہم چلاتے رہے، چلتے رہے. بلکہ مجھے وہ یاد ہے سن 2000 غالباً، اس کے لگ بھگ یا 1 سال آگے پیچھے ہوگا، 2 میرے دوست سبز پگڑیوں والے تشریف لے آئے اور کہنے لگے جی آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. میں نے کہا جی ویلکم. تو ٹوکا رکھا ہوا ہے، کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، تیز کروا کے آئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جی آج جیڑا جھوٹا ہے آدھی گردن لا دینی ہے، جو جھوٹا ہے اس کی گردن اتاریں گے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کون سے ٹاپک پہ بات کرنے ہیں، پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ جھوٹے کا شریعت نے یہی فیصلہ کیا کہ جو جھوٹ بولے اس کی گردن اتار دی جائے، جو غلط ہو اس کی گردن اتار دی جائے، یا اس کا حل یہ ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ جھوٹ چھوڑ دے، سچ بولے، جو غلط ہے وہ غلطی چھوڑ دے، وہ صحیح پہ آ جائے. ایسے گردنیں اترنے لگے پھر تو بچے ہی کوئی نہ. یہ جو بات بات پہ کہتے ہیں نا جی میری تون لا دیا جائے، مناظرے کے جوش میں آ کے میری تون لا دیا جائے، اس بیچارے کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی آ کے میری داڑھی پکڑ لینا، او بھائی نہیں، غلط بندہ غلطی چھوڑے گا. خیر ڈن ہو گیا. کہنے لگے جی آپ یہ بتا دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کن لفظوں سے مانگی تھی؟ قرآن مجید نے خود اپنی تفسیر کی ہوئی ہے.
وہ لفظ کون تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے؟ فتلقى آدم، بتائے میں نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہنے لگے نہیں، وہ عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لہذا انہوں نے ان کا واسطہ ڈال کے اللہ سے مانگ. اس نے اتفاق سے میرے پاس ڈاکٹر وہبہ زحیلی حنفی ہیں، ان کی تفسیر پڑھی ہوئی تھی، فقیہ مانے جاتے ہیں، فقہ پہ ان کی بڑی زبردست کتاب بھی ہے. تو میں نے کہا کیسا لگے گا اگر آپ کا عالم حنفی ہو اور کتاب بھی میرے پاس اصلی بیروت کی چھپی ہوئی ہو، چھاپا بھی آپ لوگوں کا ہو، کیسا لگے گا؟ کہنے لگے جی اور کیا. نکالا، میں نے کہا عربی پڑھنی آتی ہے؟ نہیں وہ نہیں آتی. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، یہ اتنی عبارت لے جائیں، اس کا کہیں سے ترجمہ کروا لینا. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ جملے ہیں جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. تو تھوڑے کچے ہوئے ہوتے تو نہیں ویسے، لیکن پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آیا، ہو گئے. میں کہا جی ہوں دسو، جے تہاڈے والی گل تے گردن لاؤنی ہوندی تے ہن تے گئی سی، دو گئیاں سی. تو سر جی مسئلے کو مانا جائے گا، جھوٹ کو چھوڑا جائے گا، غلطی کو ترک کیا جائے گا. اور یہی بات اللہ نے آگے چل کے کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اب آئیے سورۃ الفاتحہ کی وہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم والی آیت، یہاں آ کر کے اللہ نے اس کی پوری ڈیٹیل دے دی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بن گیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لیجئے، یہ پڑا ہے پرمٹ، یہ لیجئے، یہ پڑھیے ٹکٹ، اور یہ لیجئے آپ کے پاس آ گیا ہے کارڈ. کہاں جانا ہے آپ نے؟ جہاں بڑے وی آئی پی پروٹوکولز کی انٹری ہوگی. مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور کتنا ہی حسین ساتھ ہوگا اور رفاقتیں ہوں گی. ایک دفعہ اللہ سے آپ بھی آمین کہہ دیں، میں بھی کہہ دوں، اللہ کوئی ایداں دا کام کروا کہ اسی انہاں دے نال ہوئیے تے اے حسن پائیے، یہ رفاقتیں ملے. لیکن اس کے لیے کرنا وہی پڑنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے کہ جب آپ اپنی کمزوریوں کے رونے روتے ہیں اور آپ اپنے ضعف کے دکھڑے روتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. لوگوں، جو لوگ چیخ چیخ کے، کمزور بچے، مرد، عورتیں روتے دھوتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں سے ہمیں بچا، ہمارا کوئی دوست بنا، ولی بنا، اپنا کوئی ساتھی بنا، مددگار بنا. اس وقت تمہیں کیا ہوتا ہے؟ چوڑیاں کیوں پہن لیتے ہو؟ تمہارے اس وقت ہاتھوں میں وہ جذبے کیوں نہیں ہوتے جو اپنوں کو مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے ٹوکے لے کے چل پڑتے ہو کہ جیڑا غلط ہو یا گردن لا دا. اتارنی ہے تو ان کی اتارو. جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، جو تمہاری جانوں کے دشمن ہے، ایمان کے دشمن ہے، اس طرف تمہارے معاہدے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی معذرت کروں گا، جس قوم کے جوانوں کو جوانی میں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم آیا تھا، اور آج کل میرا بچہ 17 سال کی عمر میں ماشاءاللہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ موبائل پکڑ کے جو بچہ ساری رات جو دہی لانے کے قابل نہیں صبح سحری کے وقت، جو ماں باپ کی بات سننے کے قابل نہیں ہے، یہ اٹھ کے لڑے گا. انہوں نے آپ کے ڈنگ نکال دیے ہیں. مینوں ایک دفعہ نا پونڈ لڑ گئے، ابو کے ساتھ تھا، تو ظاہر غصہ تو آتا ہے. اس وقت تو میں نے اگنور کیا کہ ابو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد مجھے جب بھی کبھی یہ نظر آیا نا، پر سے پکڑنا، پچھو دا ڈنگ کٹ دینا، تو پھر انہوں کہنا ہون مار ڈنگ لڑ. آج کے لڑنے والوں کے انہوں نے ڈنگ نکال دیے. کہاں لڑو گے؟ قرآن پڑھو گے. قرآن واحد کتاب ہے جو ان کے لگائے ہوئے نشے کے انجیکشن، ان کے نشے ختم کر دیتا ہے. لیکن اس کتاب سے دور ہو گئے. بہرحال آگے چلیے. اللہ کہتے ہیں، اور یہ جملے سنیے گا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اگر اللہ اللہ کرنی ہے نا، ذکر کرنا ہے، تسبیحات پھیرنی ہے،
تو محمد الرسول اللہ کی مانو، پیغمبر کی ماننے والا دراصل اللہ کی اتباع کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، محبوب اگر یہ آپ کی نہیں مانتے، پیروی نہیں کرتے، ہم نے آپ کو ان پہ جو ہے وہ نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ دوسری جگہ کہا لست علیہم بمسیطر، ہم نے ڈنڈا سوٹا دے کے آپ کو ان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ وما علیک الا البلاغ المبین، آپ کی ذمہ داری ہے، بات کہہ دیں کر دیں، مان لیں گے ٹھیک، نہیں تو پھر ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ وکفا باللہ شہیدا، ہم ہیں نا، ہم ہیں، موجود ہیں۔ اسی طرح یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اپنے بارے میں کہا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اس کتاب سے بڑھ کے کائنات میں، اللہ کے کلام سے، حدیث سے، گفتگو سے بڑھ کے کوئی چیز بھی سچی نہیں، کوئی چیز سچی نہیں، کوئی بڑھ کے سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس فیصلے کو ماننے کے بعد ایک مومن اٹھ کے قرآن پڑھے اور پھر کہے کہ نہیں 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 ایسے نہیں ہے، تو پھر یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح اسی صورت میں قصر کے احکام بھی آئے ہیں۔ نماز قصر کیسے کرنی، نماز قصر اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ ہمارے ہاں جب لگتی ہے نا سیل، بگ سیل، تو بھاگ پڑتے ہیں سارے، سردی اور گرمیوں کے چینج موسم میں، اور بالخصوص جس کو بلیک فرائیڈے کہتے ہیں، قوم اللہ اکبر، جب سی این جی پہ سیل ہوتی تھی نا، تھوڑا کوئی 2 4 5 روپے کا فرق، عام پمپ کی نسبت وہاں قطاریں زیادہ ہوتی تھیں۔ جب اللہ نے قرآن میں سیل لگائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں، اپنے دین میں لگائی، اور وہاں ڈسکاؤنٹ رکھا، پھر کوئی نہیں جاتا۔ آپ کو پتا ہے قصر نماز فجر میں نہیں ہے، سنتیں 2 پڑھنی ہیں، فرض بھی 2 ہی پڑھنے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز کی رب نے 2 رکعتیں کر دی ہیں۔ مغرب کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے، 3 رکعتیں پوری پڑھیں گے، صرف سنتیں چھوڑیں گے، اور باقی جتنی ہیں ان کے اندر 2 رکعت پڑھیں گے، سنن نوافل نہیں ہیں۔ ساڈے ویر کہندے نہیں اسی نہیں یہ ڈسکاؤنٹ لینی، بھائی نہ لو، زبردستی تھوڑی ہے۔ ایک بندہ نخرے کردا ہے، ایک بچے کو ہم نے 4 کو دیا، ایک کہتا ہے میں نہیں لینا، تو رہن دے، ٹھیک ہے نہ لے، جدو لوڑ پہ ہی آ جائے گا۔ اللہ نے جرابوں پہ مسا، موزوں پہ مسا، سردیوں میں مومنوں کے لیے نرمی رکھی، ڈسکاؤنٹ رکھی۔ یارہ نے کیا نہیں، موزے ہون، پھر وہ چمڑے دے ہون، پھر وہ ایڈے موٹے ہون، پھر وہ پاٹے نہ ہون، یہ شرطیں تم نے گھر سے بنائی ہیں۔ وہ جو غزووں پہ رہتے تھے، جن کے جوتے پھٹ جاتے تھے، جن کے چمڑے کے موزے پھٹ جاتے تھے، جن کی جرابیں پھٹ جاتی تھیں، تساخین، جنہوں نے ٹاکیاں لے کر کے، کپڑے لے کے، تھگڑیاں، پارچے لے کے پاؤں پہ لپیٹے ہوتے تھے۔ میں جانتا ہوں اپنے بڑوں کو جن کے پاس 1-2 روپے کی جراب لنڈے سے لینے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، کپڑے لپیٹ کے تے پیراں تے پھردے ہوندے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کل ایک بزرگ سے ملا تو کہنے لگے پتر غربت ہی نہیں سی کہ گھر چ لون منہ دی ڈلی ماں تے رکھ کے نا تے کہہ دیندی سی پت پانی پی لو، تے کہنا ماں لون، ہن سمجھ آندی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن جڑی ہوئی ہے نمکیات پورے کرن لئی، اس تو علاوہ گھر چ پتر ہوندا کچھ نہیں سی۔ تے جے کتے کہنا نا کہ ماں کوئی تھوڑا بہت کچھ ڈیپواں تو کتے چینیاں لبدیاں سی کھنڈاں، اور وہ بھی فیملی لئی کوئی 1.5 تے اس تو اگے مسئلے ہور بڑے سی کہ آنے 2 آنے نہیں سی ہوندے کہ وہ دے لئی کوئی جا کے تے کوئی چیز بندہ لایا ہوا، تے برف تو بڑی دور دی گل ہے۔ اللہ نے اگر عنایت کیا، رب نے دیا ہے، اللہ نے ڈسکاؤنٹ دی ہے رب نے، تو پھر تھوڑا سا اس پہ نرمی کریں۔ آپ نے جو شرطیں لگا رکھی ہیں نا، یہ اس دور کی لگائی ہیں جس میں اور آپ 20 جوڑے، 40 100 جوڑا جرابوں کا رکھا ہوتا ہے۔ اب یہ پہننا ہے، اگلے دن یہ پہننا ہے، اس دن یہ پہننا ہے۔ یہ شرطیں اپنی سنبھال کے اپنے پاس رکھو۔ ہر وہ شرط جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی باطل ہے، باطل ہے، نہیں لگائی اللہ اور اس کے رسول نے۔ آپ کا نہیں دل مانتا نہ کریں، نہیں مانتا نہ کرے۔ ایک دن ہم اس نے، چونکہ ہم دن کو سارے مسالک اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایک ساتھی کہنے لگے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ میں کہ یار میں جراباں تے مسا کیتا ہے تے ظاہر ہے تواڈے نزدیک میرا وضو نہیں، تواڈی ہونی نہیں، پھر لہذا تسی اپے ہی کرا لو۔ کہندے تو اپے ہی مان گیا۔ میں کہ جدوں تسی بعد چ جو گل کرنی تے پہلے، تے جدوں کھلون لگا نا مصلے تے میں پھڑ کے پیچھے کر لیا۔ میں کہ بہو آ جا، اسی تے چلو جراباں تے مسا کیتا نا، پاک چیز ہے، تے کتے ہاتھ پھیر لیا۔ تواڈے نزدیک تے واضح لکھیا کہ اگر شرمگاہ نوں بھی ہاتھ لگ جائے تو وضو کر کے تو وضو نہیں ٹوٹدا۔ ایڈا پکے وضو والے پیچھے ساڈی بھی نہیں ہوندی، تے پیچھے کھلو کوئی تیجا کھڑا کری۔
یعنی اپنی زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی. وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، کب تک یہ جنگیں لڑتے رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بھی اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے جو اللہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں وہ بھی نہیں لینا چاہتے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میری ڈی ڈسکاؤنٹ لی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. بہرحال مرضی اپنی ہے جناب دا. اللہ فرماتے ہیں محبوب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، ان میں آپ فیصلہ کریں. بما اراک اللہ، اللہ نے جو آپ کو حکمت دی ہے، رائے دی ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، آپ ویٹ کرتے تھے کہ آسمان سے وحی آ جائے اور پھر اس کے مطابق میں اپنا جو ہے وہ فیصلہ سناؤں. اتنے محتاط پیغمبر. اب یہی چیز اللہ نے ومن اصدق من اللہ قیلا میں آگے چل کر کے کہی ہے. آج ایک اور بھی دلچسپ بات ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں آگے چل کے کہتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تسی ٹل لا لو نا، شادیاں ایک تو بہتیاں کیتیاں نے، تسی بیبیاں چ عدل نہیں کر سکتے، ٹل لا لو. آ جائیں. شروع میں کیا پڑھا تھا؟ مثنا و ثلاث و رباع، لیکن ایک ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو، وہاں کا ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکیں گے تو ایک ہی کافی ہے. اور یہاں کیا کہا؟ ٹل لا لو، تسی عدل کر ہی نہیں سکتے. واہ ربا تیری شنا. ہمارے ہاں ایک جملہ کہا گیا کہ بڑھیاں چ انصاف. او بھائی انصاف کا اللہ نے مجھے لفظ نہیں ملا کہیں کہو. کاف دونوں کلوں والا سین اور تو ہے، یہ آیا ہے قسط. یہاں یہ لفظ عدل آیا ہے. عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھا جائے. اگر آپ جگہ بدل دیتے ہیں اس کی تو وہ انصاف نہیں ہوگا، ظلم ہوگا. انصاف کہہ رہا ہوں، عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا. پہلے ہم نا چھوٹی جوتے لیتے تھے، چھوٹے جوتے، تاکہ پاؤں چھوٹے رہیں اور جب چلیں تو وہ چیخے. بنوا لی، پھر پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے تھے. اسی پتہ نہیں نان کے جاندیاں کنی دفعہ پیراں تے چھالے پوائے، پیدل جانا ہوتا تھا. اب کبھی روئی رکھیں، کبھی کچھ رکھیں، کچھ نہیں ہوتا تھا. تو بیبیاں تانگا آن کے نا دوپٹا لا کے لپیٹ کے تے ول لینا پیراں تے جتی لا کے کٹھی کر کے سر تے رکھ لینی. تو وہ پینڈا پیاں پان رہی ہیں، اینو کہندے جی ظلم. یہ ہے زیادتی. وضع الشیء فی غیر محلہ. ڈرائیور کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھانا ظلم نہیں، عدل ہے. اور اگر کوئی بچہ کہے جی گاڑی بابا میری ہے، میں نے بیٹھنا ہے، اور ڈرائیونگ آتی نہ ہو، فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں، یہ ہے ظلم. خود بھی مرے گا، گاڑی کا بھی نقصان کرے گا، پچھوں بھی وی بائی لائے گا. یہ ہے ظلم. اچھا جی، اب عدل کیسے ہے؟ عدل یہ ہے، میرے ساتھ رہیے. 4 بیوی ہیں، میرے نال ایتھے ہی رہا جے، خواباں چ نہ ٹر جائے. 4 بیوی ہیں. پہلی بیوی کی عمر ہے 55 سال، بچے ہیں 5. ایک پی ایچ ڈی میں، ایک ایم فل میں ہے، اس سے نیچے کلاسیں لے آئے. یہ 55 سال والی بیمار ہے، اپریٹ ہو چکے ہیں، پتھریاں ہیں. دوسری بیوی، اس کی عمر ہے، خوش ہونے کے لیے آپ کے کہہ رہا ہوں، 35 سال کر لیں. اس کے بچے ہیں 4. ایک کی ایج ہے 20 سال، بچے ہیں اس کے 2. ایک کی عمر ہے ابھی 16 سال. آپ نے پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا اور آپ شرعی اصولوں پہ ہیں. آپ نے 16 سال 18 سال، چلے 18 ہی لگا لیں، اولاد نہیں ہے. اب اگر انصاف کرو گے، تنخواہ آپ کی 1 لاکھ ہے تو 4 کو 25-25 ہزار دو گے. انصاف نصف سے ہے، نصف آدھا ہے، برابر برابر دینا. تو جب برابر دو گے تو بڑی کو بھی 25، دوسری کو بھی، تیسری کو بھی، چوتھی. انصاف ہو گیا، عدل نہیں ہوا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹی ہے، اکیلی ہے، ممکن ہے وہ 2-4-5 چ سر جائے. اس کے بعد جس کے بچے ابھی نرسری میں ہیں، اس کا ممکن ہے 15-20 چ سر جائے. اور جو اس سے بڑی ہے، ممکن ہے وہ 30 چ سر جائے. جی وڈی دیاں فیساں ہی نہیں نے، بچیاں دیاں نے، بیماری ہے، دکھ، انہوں زیادہ دینا پائے گا کہ نہیں. یہ عدل ہے. اے نہیں ہوں ساڈے کولوں تے کیتا بھی کوئی نہیں. وہ جی بوئے برابر رکھنے نے، ادھر نواں لایا تے ادھر بھی لاؤنا ہے.
ادھر لکڑی کا ہے تو ادھر بھی لکڑی کا ہے، ادھر ایک رات ہے تو ادھر بھی رات ہے، کر لے. یہ تھوڑی کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس کہتے ہیں اللہ آ میری تقسیم ہی جڑی ونڈ تو کہی سی میں ونڈ پاتی ہے، لیکن جڑا دل دا میلان ہے، تعلق دی بات ہے، گفتگو دی ٹائمنگ ہے، ویسے پیار محبت اور عزت دیاں گلاں نے، اللہ اتھے نہ مینوں پھڑی. تو معاملہ تو بڑا صاف تھا، عدل کیجیے. ہم انصاف کے چکر میں پڑ گئے. اگر یہ تحریک عدل ہوتی تو شاید بچ جاتی. تحریک انصاف تھی، انصاف کرتے کرتے آپ بھی گئی. اور وہ گھر نہیں بچتا جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں عدل ہو. گارنٹی اللہ نے عدل کی دی ہے. تو جے یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا تے اج جا کے بڑے راضی ہویا جے، اور کچھ نہیں. تے رب دے قرآن تے کہ اللہ تو تے کڈیاں سونیاں ونڈاں پائیاں سی، اسی ایویں ہی ساری زندگی پھسے رہ گئے. جے ادھر بناسپتی پکی ہے تے ادھر بھی ایک چول کھاندی ہے، انہوں بہت پسند نے، تے دوجی نو چول زہر نے. عدل دا تے تقاضا ہے اج چوں نو کھواؤ. ایک کے لیے زہر ہے، دوسرے کے لیے جو ہے وہ زندگی، ایک کے لیے موت ہے. تو عدل کا تقاضا یہ ہے جس کی جو دوا ہے. اور دوسرا ہے انصاف. بچہ ایک پی ایچ ڈی میں ہے، ایک پہلے سال میں ہے. پہلے سال والے نو فیڈر چاہیے، پی ایچ ڈی والے نو ماشاءاللہ پیزا چاہیے. اج وہ جڑا پیزا ہے انہوں بھی تسی فیڈر دو، پہلے نو بھی، یا دونوں منہ چ پیزے پاؤ. اب پہلے سال والا تو پیزا نہیں کھانے لگا یا آخری. انصاف یہ ہے کہ دونوں کو وہ دیجئے جو سیم ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے جس کا جو بنتا ہے اسے وہ دیجئے. وہ چڑیا کی چونچ میں چھوٹا دانا دیتا ہے، وہ دے منہ چ بڑی مچھی لے کے نہیں پاؤندا، لے چڑیے چوگ نہیں کھا. انہوں چوگ دیندا ہے، انہوں مچھی چگواندا ہے تے چکواندا ہے. اور چھٹا پارا شروع ہو جاتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس آیت نے بڑے سہارے دیے ہیں، وگرنہ اسی کسی نو گال نہیں سی کڈ سکنی تے جواب بھی نہیں سی دے سکنا. اللہ کو زیادتی پسند نہیں ہے، اونچا بولنا برائی کے ساتھ، من القول گالی دینا بھی پسند نہیں، الا من ظلم جس کو زیادتی کی گئی ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی زیادتی کی مکہ والوں نے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو کہا نہیں ہے. یہ سنتے رہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق، جیسے عادت ہوتی ہے اپنے بڑوں کا، ساڈیاں وڈکیاں نے تانوں نہیں، ساڈے بابیاں نے نہیں تانوں چھڈنا، نہیں چھڈنا. ویسے میں اس طرح کی لینگویج کا قائل تو نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ جدوں دا ایک بندہ بابیاں نو سیدھا ہی ہو گیا ہے، ادوں دا کوئی بابا بھی نہیں انہوں سیدھا ہوندا. بھی آپ کیوں لڑ رہے ہیں بھائی؟ میں جس شہر میں ہوں نا وہاں 1.25 لاکھ ظاہری باطنی بزرگ ہیں، میں بزرگ کہہ رہا ہوں. ایک دربار وہاں ہے کہ اگر آپ ان کے بارے میں غلط سوچیں گے اتھے لت پن دیندے ہیں. تے سانو کی، اسی دے بچے سی، چھوٹے چھوٹے سی. مداری کئی دفعہ کہندے سی سجی لت نہ لایا جے، نہیں تے اگر کوئی چیز اگے پیچھے ہو گئی اسی او دے بار مالک نہیں ہے گے تے نہ اسی ذمہ دار ہاں، تے اسی بیٹھے ہیں دوویں لتاں لائی جائی دیاں سی. سانو کی پتہ سی کی ہوندا ہے، بچے سی. تے بعد چ کہنا نہیں ہے جھوٹا ہے نے ایویں گلاں کیتیاں، میں چنگے بھلے. وہ کہندا میں بھی پیر لاوندا رہیا. اس دربار کے پاس کھڑے ہو کے جب بچپنا تھا نہیں جانتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہے. کدی نہیں لت پھرنی انہوں نے، ویسے اوویں بھج گئی ہوئے تے ایک وکری گل ہے، لیکن انہوں نے یہ انہاں نال منسوب چیزاں نے. اور اس سے میں نے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اس وقت. لوگ کہتے ہوں گے کہانیاں ہیں کہانیاں ہیں. سر جی کہانیوں کے شہر میں رہے ہیں. ایک دربار ہے اتنے کمر چ درد ہوں ہوئے نا تو دیوار دے نال کمر کساندے نے توڑ تے بالکل پلین ہوئی ہے. ہم چھوٹے تھے، ہمارا ایک کزن ہے اس وقت بڑا نامی گرامی خطیب ہے، بلیار ہے ماشاءاللہ. اسے کوئی تکلیف ہو گئی پیشاب کی، انہیں نہ دسیا تے انہیں چپ کر کے نہ سنیا سی بھی تکلیف ہوئے تے اے نہ کندھ نال رگڑے تے او اگوں ویکھ لیا مجاور نے. اے کی کرنا ہے گڈو کیا کرے گا بھائی؟ انہیں کہا چاچا میرے کو تکلیف ہے. کہ تے کو پتہ کیا نہیں تھا جڑی کنڈ رنگڑے نے تو کیا رگڑے نہ وڈی؟ نے کہا جی میری شاید دکھنڈی میں بچہ مینوں کی پتا. انہوں مسا اتوں چھڑایا لے آندا. سر جی یہ دنیا ایسی ہے، رب سے جو جسم کی تکلیف ہے مانگی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ وہ دیتا ہے. تو اس لیے مذاق نہ بنائیں. اور ظلم اور زیادتیوں کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ کیا گیا کہا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور بھی آگے سننے لگ گئے. اینے چ کی ہویا، غصے چ آن کے پیالہ پانی پائی جاؤ تو چھلک ہی پیندا نا. اوئے ہوئے
صرف اتنا جواب دیا، امسس برز اللاتی والمنات۔ میں اس کا سادہ پنجابی میں، فیصلہ آبادی پنجابی میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، شاید انہوں نے انہوں آکھیا ہے کہ یار ہن کنی کی دیر انہاں الہاواں دے ٹوئے چ وڑیا رہنا جے، تو نکلو، حد ہو گئی ہے، تذکرہ ہی نہیں چھوڑن دے، اللہ کی تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اتنی بات کرنے کی تھی، حضور چل پڑے۔ حضور انہاں نے گردانہ پڑھیاں نے تو تسی مینوں نال کھلو کے سنیاں نے، تو میں ماڑا جا تنگ آن کے جواب دے بیٹھا تو تسی ٹر پئے ہو۔ کہا جب آپ جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے، تو اصول بنا لیں۔ ٹھیک ہے، بندہ مظلوم بڑ بڑ ہو ہی جاتی ہے، منہ سے نکل ہی جاتی ہے، بے بس ہو کے بندہ آگوں، مگر میرے نبی پہ پتھر برسائے گئے، خون بہایا گیا، جواب نہیں دیا، آسمان سے جواب آتے رہے۔ مجنون کہا، سورہ والقلم اللہ نے 16 آیتیں اتاری، ابتر کہا گیا، پوری سورہ کوثر اتار ڈالی، کہاں کہاں